الحمدللہ رب العالمین وصلوات اللہ وسلامہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی حضرت سید شاہ موسیٰ قادری لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک اور آپ کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادگان میں جو اعلیٰ اور اونچا مقام جن حضرات کا بلند پایا ہو چکا ہے اور وہ اس سرزمین میں سورج چاند ستاروں کی طرح چمکتے رہے ہیں، انہی میں ایک بے مثال شخصیت جن کے متعلق حضرت کے شہزادے حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مشکوٰۃ النبوہ میں یہ تحریر فرماتے ہیں: مخزن اسرار صفدری، معدن انوار حیدری، سیدی و مرشدی، قبلہ کونین، سیدنا سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مؤلف عاصی حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کم ترین خاکروبوں میں سے ہے، اور یہ عرض پرداز ہے کہ قدوہ ارباب یعنی حضرت مرشد من اپنے پیدر بزرگوار کے خلیفہ برحق اور ان کی مسند سجادگی کے جانشین تھے۔ آداب طریقت، سخاوت، قناعت، توکل، صدق و صفا، بے ریائی اور اخلاق دنیہ سے بے پروائی اور استغنا میں وحید دہر اور منفرد زمانہ تھے۔ ان خصوصیات میں آپ کی یہ بھی ایک خاصیت ہے جو راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 7 سال کی عمر ہی سے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو اختیار فرمایا تھا، اور اس کم سنی میں اپنے ہم عصر بچوں کو بیعت دیتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں میں سے بعض کو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے اپنے کم سنی کے زمانے میں بیعت بھی کر چکے تھے، ان کے مرید بھی ہو چکے تھے، اور ایام طفولیت میں حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے باوجود بعض ایسے حضرات اور صادق مریدین تھے کہ جو بلوغ کے بعد پھر دوبارہ تجدید بیعت کر لیے، اور بعض نے اسی کمسنی اور طفولیت کے زمانے کی بیعت کو کافی سمجھا۔ بہرحال حضرت قبلہ من ولی مادرزاد تھے، اور آپ کی ولادت باسعادت 1152 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 1215 ہجری میں ہوا۔ صاحب مشکوٰۃ النبوہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کا عرس مبارک 21 ماہ ذوالقعدہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آپ کا وصال 1215 ہجری میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے متعلق لکھتے ہیں: آپ کے تولد ہونے کے بعد آپ کے والد گرامی نے اپنی ہمشیرہ کو حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو فرزندی میں عطا فرما دیا۔ اس لیے حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے پھوپھی کے گھر میں رہتے تھے جو مستعید پورے میں واقع تھا، کبھی کبھی اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ چنانچہ حضرت خود یہ فرماتے ہیں کہ فقیر ایام طفولیت میں اپنی پھوپھی کے گھر میں سکونت پذیر تھا، لیکن اس کم عمری میں بھی میں نے کبھی مشرق کی جانب جہاں میرے والد ماجد کا مکان تھا، کبھی اس جانب میں نے پاؤں دراز نہ کیے۔ اس میں یہ ادب مضمر تھا کہ اس جانب میرے پدر بزرگوار تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عجیب ازلی آداب تھے کہ آپ اسی وقت سے سرتاپا عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں اور آپ کے بچپن کے کیفیات میں یہ بیان کیا جاتا ہے
کہ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 14 سال کی ہوئی تو ایک روز اپنے والد گرامی سے ملاقات کرنے کے لیے خدمت میں ان سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور اپنے جد امجد کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے جب اندر تشریف لے گئے روضہ پاک میں، یعنی حضرت سید شاہ محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پاک میں، تو حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کو دیکھا کہ وہ روضہ پاک کی جاروب کشی میں مشغول ہیں۔ اس لیے حضرت پائین کی جانب دست بستہ بکمال ادب کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد حضرت کے والد محترم خدمت انجام دینے کے بعد غلاف گردانی اور جاروب کشی وغیرہ سے فارغ ہو کر اشارتاً حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ اندر جب تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں روضہ شریف کے اندر داخل ہوا تو اپنے پیدر بزرگوار کے قدم بوسی سے مشرف ہوا۔ حضرت والد ماجد نے میرا ہاتھ پکڑ کر مراسم بیعت ادا فرمائے اور اسی وقت مجھے دولت ارادت سے مالا مال کر دیا اور مراتب سلوک کی تلقین فرمائی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت والد محترم نے کسی جگہ سفر کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فقیر کی عمر 15 سال تھی۔ مجھے آپ کے اس سفر کے ارادے کی اطلاع نہ تھی اور میں آداب طریقت بجا لانے کے لیے حاضر خدمت دوبارہ ہوا تو آپ نے مجھے اپنے ارادے سے واقف فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں رہو۔ تو میں نے آپ کے حکم کو بجا لایا، چنانچہ تقریباً کامل 1 سال تک آپ کے ساتھ سفر میں ہم رکاب رہا۔ حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر مبارک میں میرے والد محترم نے یعنی حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے خاندان عالیہ کی تمام نعمتیں، فیوز اور برکات آپ کو عنایت فرمائے۔ اس باطنی نعمت کے علاوہ اوراد و وظائف، نقوش وغیرہ کی اجازت بھی مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آج سے آپ ان کی مداومت کیجیے۔ اس وقت سے حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے میں ان کا ورد کرنے لگا اور حضرت نے فرمایا والد محترم نے کہ آج سے نہ میں ان کا ورد کروں گا اور نہ لکھوں گا، بلکہ آپ میری جگہ بیٹھ کر ان نقوش وغیرہ کی اور اذکار کی نعمتیں وغیرہ جو دی گئی ہیں اس کا ورد کریں اور اس کو جاری رکھیں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں جس روز میرے والد نے مجھے اس میں باسط کے نقش لکھنے کی اجازت دی اور اس کا طریقہ دعوت بتایا تو یہی فرمایا جو اوپر نقل کیا گیا، یعنی فقیر اس نقش سے فارغ ہو گیا، اب میرے بجائے تم لکھا کرو، اس میں تاثیر ہوگی۔ تو اس کم عمری میں آپ کے والد محترم نے آپ کو عروج و کمال اور ہر طرح کی آپ کے اجداد کے سینوں سے جو نعمتیں انہیں عطا ہوئی تھی وہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل فرما دیے۔ اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف تقریباً 17 سال کی ہوئی تو والد محترم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تھے۔ حضرت وہاں پر جلوہ افروز تھے، آداب بجا لائے اور قدم بوسی فرمائی۔ پھر اپنی جگہ حضرت فرماتے ہیں میں مؤدب کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے رسی پر لٹکا ہوا آپ کا جبہ اسے دیکھ کر فرمایا کہ مجھ سے حکم فرمایا کہ آپ وہ جبہ لا دیجئے۔ جب میں نے آپ کا پیرہن شریف آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پہنو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے لگتے ہو۔ تو حضرت نے فرمایا والد محترم کے حسب الحکم میں نے آپ کا خرقہ مبارک زیبتن کیا، جس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زیب دیتا ہے اور آئندہ بھی زیب دے گا۔ اس طرح 17 سال کی عمر میں ارادت، خلافت اور تمام نعمتیں حتیٰ کہ خرقہ مبارک بھی آپ کے والد گرامی نے آپ کو مکمل طور پر عطا فرما دیا۔ حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤلف یہ عرض کرتا ہے کہ سچ ہے وہ اشارہ لسان حق تھا، جس سے مراد یہ تھی کہ ہمارے حضرت علیہ الرحمہ یعنی حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجداد کے مقام ولایت کو اپنے عہد میں رونق تمام بخشیں گے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جب آپ کی عمر شریف 19 سال ہوئی تو آپ بتاریخ 21 ذی الحجہ 1171 ہجری میں اپنے پیدر بزرگوار کی مسند سجادگی پر رونق افروز ہوئے
اور ایک عالم آپ کے فیض عام سے بہرمند ہوا۔ حضرت مرشدی 19 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے۔ اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد آپ 14 سال تک پنجگانہ نماز باجماعت ادا فرماتے رہے، اور فقہ اور عقائد کی علمی کتابیں مثلاً کفایت العباد، تکمیل الایمان وغیرہ آپ کے خاص مطالعے میں رہی۔ یہ 14 سال مسلسل کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کا معنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں باجماعت نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ مسلسل 14 سال تک مسند سجادگی پر آپ ایک ہی جگہ تشریف فرما رہے اور لوگوں کو خوب فیض عطا فرماتے رہے۔ 14 سال کے بعد میں دیگر امور کی طرف بھی توجہ فرمائے، مراد یہ ہے اس سے۔ تو خیر، آپ جن کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے ان میں سے کفایت العباد ایک کتاب ہے، اور دوسری تکمیل الایمان۔ تکمیل الایمان یہ کتاب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو عقائد اہل سنت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطالعہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کو علم ظاہری بالکل نہ تھا، آپ کلام شریف یعنی قرآن پاک اور فتوح الغیب بغیر ترجمہ اور بغیر کسی تفسیر وغیرہ کے خود تشریح فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید کی اور فتوح الغیب کی بھی، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، تصنیف ہے، آپ اس کی بھی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ فقیر امی ہے۔ اور اس کے بعد مزید آگے یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ آپ 30 سال تک شب بیدار رہے۔ اس عرصے میں کسی نے آپ کو اپنے پہلو زمین پر رکھتے نہ دیکھا۔ غور کیا جائے کہ ماشاءاللہ کیا کمال اور کیسا عروج ہے، اور کس طرح کی ریاضتیں یہ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ بلا جماعت کبھی نماز ادا نہیں فرماتے، سالہ سال گزر جاتے، اور علم باطن میں کمال تو رکھتے ہیں، ساتھ میں فقہ کی کتابوں کا مطالعہ فرماتے، ان کا درس دیتے، عقائد کی تعلیم اور عقائد کی کتب پڑھ کر سناتے، قرآن مجید کا تفسیر بھی آپ فرماتے، ترجمہ بھی فرماتے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کی بھی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ لکھا جاتا ہے کہ 30 سال تک اس طرح شب بیدار رہے کہ پہلو زمین پر بھی آپ نے نہیں رکھا۔ حاضرین، غور کیا جائے کہ یہ بزرگان دین اور ان کی پاک زندگی ہمیں سبق اور یہ درس دے رہی ہے کہ ان کی رضا، ان کی خوشنودی اور ان کے طرفداری اگر دنیا و آخرت میں ہمیں پانی ہے تو پھر ان کے طور طریقے پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان بزرگوں نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ دنیا میں ریاضتیں اور محنت کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پائی جا سکتی ہے، حبیب پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ورنہ ان بزرگوں کو جو ازلی طور پر پہلے ہی سے اللہ کے مقرب گزرے ہیں، ان کو اس طرح کی ریاضتیں کرنے کی آخر حاجت کیا تھی؟ یہ حاجت نہیں تھی۔ در حقیقت ایک تو قوم کی تعلیم کے خاطر اس طرح فرمایا کرتے تھے، دوسرا انہیں اس طرح کی عبادتوں میں آخرت کی لذتیں اور قرب الہی ملتا، جس کی وجہ سے یہ اس پر پابندی کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے اوصاف میں لکھا جاتا ہے، حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف میں، کہ ضروری حوائج جتنے آپ کی ضرورتیں ہوتی تھیں وہ خود آپ اپنے ہی طور پر پابجائی فرماتے، یعنی عموماً لوگوں سے خدمت نہیں لیا کرتے تھے، اپنے کام حضرت خود اپنے طور پر انجام دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر مریدین اور معتقدین میں سے کوئی آدھی رات کے بعد بھی حضرت کے پاس قیام کا ارادہ کرتا یعنی خدمت کی خاطر، تو آپ ان سے فرماتے کہ تم اپنے بستر پر آشنا ہو جاؤ، یعنی آرام کر لو، فقیر بھی استراحت کرے گا۔ لیکن حضرت آرام نہ فرماتے۔ مریدین جب آرام کرنے لگتے تو حضرت شب بیداری میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور اگر اس کے باوجود حضرت کے فرمانے پر بھی کوئی مرید اور معتقد خدمت کے لیے کمر بستہ کھڑا ہوتا تو حضرت غصے سے فرماتے، یہاں تک فرماتے جو کلمات نقل کیے گئے ہیں مشکوٰۃ النبوہ میں، کہ کیا تم فقراء کے کاموں پر محتسب ہو، یعنی حساب کتاب لینے والے ہو؟
مجھ سے احتساب نہیں کرنا چاہیے، جاؤ اپنا کام کرو اور فقراء کے اوقات میں خلل نہ ڈالو۔ الغرض آپ کو اپنے احوال نہایت پسند تھے اور کسی کو اپنے باطنی امور میں اور اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان میں جو عبادتیں وغیرہ ہوتی تھی دوسروں کو ان پر مطلع ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت لباس بھی اتنا سادہ وغیرہ پہنا کرتے تھے جس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی جبہ اور خرقہ جو درویشی وغیرہ کا ہوتا ہے اسے زیبتن نہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ بزرگ ہیں، یعنی جو حضرات گزرے ہیں خرقے وغیرہ پہنا کرتے تھے وہ بزرگ ہیں، اور فقیر ہیچ منداں اس کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اشغال و اذکار ہمیشہ پردہ خفا میں رکھتے تھے، یعنی حضرت کیا تلاوت فرماتے ہیں اور کس طریقے کا ذکر وغیرہ کرتے ہیں یہ عموماً لوگوں کو اس پر اطلاع ہونے نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے بندوں کو اس پر آپ مطلع ہونے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے اوصاف جمیلہ اور صفات، اخلاق و کردار اور مزید حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اکثر یوں دیکھا گیا کہ آپ نماز عشاء کے بعد نماز تہجد تک نوافل اور مستحبات میں مصروف رہتے۔ نماز عشاء کے بعد سے نماز تہجد تک نوافل پڑھتے اور مستحبات میں مصروف رہتے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رات میں عبادت کا تھا اسے اختیار فرماتے۔ روزانہ ہمہ وقت اوراد میں مشغولیت رہتی، ورد وغیرہ کیا کرتے۔ کبھی آپ کا دست مبارک تسبیح سے جدا نہ ہوتا تھا، اور اوراد و وظائف کی جو بڑی مشہور کتاب ہے حصن حسین، وہ آپ کے اکثر ذکر میں ورد میں داخل رہتی۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے حصن حسین کے اکثر اعمال اور دعائیں اس پر آپ پابندی سے عمل کیا کرتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کھانا تناول فرماتے، ہر وقت اور سوتے وقت میں بھی جو روایتیں دعائیں صحیح احادیث شریفہ میں آئی ہیں ان کا ورد فرمایا کرتے، یعنی ہمیشہ صبح و شام ہر لمحہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور دعاؤں سے اپنے رب کو، اپنے مالک کو راضی کر لیا کرتے تھے۔ ان مسنون دعاؤں کے کوئی اور کام نہ فرماتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کا شغل دوام تھا، یعنی ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لکھا جاتا ہے کہ آخری ایام میں آپ کا کھانا اسی وجہ سے کم ہو گیا تھا کہ آپ کثرت سے تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی خاطر آپ کھانا بھی ترک فرما دیتے تھے۔ اب غور کیا جائے، حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کرتے کرتے اپنے سارے کام یہاں تک کہ دعا بھی اگر چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی ہر دعا، اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایسی عظیم المرتبت بزرگ ہیں کہ آپ نے تلاوت قرآن کی خاطر اپنے جسم کی غذا کو تک ترک کر دیا تھا، اور فرمایا جاتا ہے کہ کمسن بچوں کی مقدار میں آپ کی خوراک ہو گئی تھی، اور مراقبہ اتنی شدت سے فرمایا کرتے تھے کہ سر مبارک سینے تک پہنچ جاتا تھا، اور آپ اس کثرت ذکر اور ریاضت کی وجہ سے بہت نحیف ہو گئے تھے۔ چہرہ شریف اس طرح تابہ اور درخشاں تھا جیسے پہلے ہی رہتا تھا۔ آپ کے ذکر کی کیفیت اور کیفیت وجد وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب ہوتا تو آپ کے قلب پر کیسی کیفیت طاری ہوتی، اور ظاہری طور پر آپ کے جسم مبارک پر کیا حال ظاہر ہوتا۔ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی آپ پر ایسی حالت طاری ہوتی کہ آپ کے منہ مبارک سے، دہان مبارک سے کف جاری ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی مشاہدہ ہوا کہ عین اصطلاح حال میں، یعنی جب غلبہ حال ہو جاتا ذکر الہی میں، تو عین اصطلاح حال میں حالانکہ آپ کے دانت اس قدر مضبوط نہ تھے، مگر
آپ کبھی عقیق اور پتھر ایسی چیزیں اپنے منہ میں جب رکھ کر غلبہ حال میں چبا دیتے تو دانت اتنے مضبوط تھے، ظاہری طور پر تو ایسے مضبوط نہیں تھے مگر ایسی قوت باطنی کار فرما ہوتی کہ یاقوت، عقیق یا کوئی بھی پتھر اگر ہوتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، جسے دیکھ کر ناظرین متعجب ہوتے اور متحیر ہو جاتے، اور اس کیفیت میں غلبہ حال میں 3 روز تک کھانا نہ کھاتے اور بہت زیادہ یاد الہی میں خوف الہی سے رویا کرتے، جس سے آپ کے کئی رومال تر ہو جایا کرتے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو روا رہتے۔ یہ کیفیت آپ کے غلبہ حال کی ہوا کرتی جو اپنے مولا کے عشق حقیقی میں اس طرح غرق رہا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ان کا دل بڑا سخی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ تو اللہ کے اخلاق یعنی اللہ کے صفات الہی میں ایک صفت رب تبارک و تعالیٰ کی جواد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کے احوال میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور آپ کے داتا ہونے کی کیفیت، کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے 2 ہاتھوں سے عطا فرماتے کہ لینے والے کا دامن تنگ ہو جاتا اور کبھی کوئی سائل آپ کے در سے واپس نہ جاتا۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ سخاوت اور بذل دونوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو اے نبی آپ دور مت کیجیے، مت جھڑکیے۔ اس حکم کے بموجب کسی سائل کو آپ محروم نہ لوٹاتے، جیب سے جو کچھ ہاتھ آتا عنایت فرما دیتے، اور اگر کسی وقت کچھ موجود نہ ہوتا تو پیالے میں پانی بھر کے پیش فرما دیتے۔ یہ کیفیت تھی کہ کبھی کوئی خالی نہ جائے، اور اپنے فتوحات میں سے بھی آدھا حصہ آپ درویشوں کو عطا فرماتے اور آدھا متعلقین کے لیے مقرر فرماتے۔ فتوحات کس کو کہتے ہیں؟ فتوحات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو جو نعمتیں ان کی ظاہری زندگی کے ضروریات کی خاطر اور لوگوں کو عطا فرمانے کے لیے دی جاتی ہیں، اور اس پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جسے سیرفی القدر کہتے ہیں۔ حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی یہ فرشتہ حاضر ہوتا تھا، اور جو آپ کی ضروریات زندگی ہوتی تھی وہ اس کے بقدر آپ کی خدمت میں زر اور زیور وغیرہ جو چیز ہوتی پیش کرتے تھے، نقد وغیرہ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور تقریباً وہ خدا کے بندے جو بندے سے نہیں مانگتے اور اللہ کے دربار میں ہی اپنے آپ کو محتاج رکھتے ہیں، ان کو یہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جن کو فتوحات کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جو فتوحات عطا ہوئی، آپ کا یہ معمول تھا کہ اس کا آدھا حصہ خالص اللہ کے نام پر درویشوں کو دے دیتے اور باقی آدھا حصہ اپنے متعلقین اور اہل خانہ میں تقسیم فرما دیتے، اور فقراء کا حصہ اپنے سامنے رکھ لیتے، صبح سے شام تک جو سائل آتا اس کو عطا فرما دیتے، اور اتنا ایثار فرما دیتے کہ کچھ باقی نہ رکھتے، یہاں تک کہ آپ اگر محو خواب بھی ہوتے یا ضرورت کے لیے طہارت خانہ تشریف لے جاتے تو اس درمیان میں اگر کوئی درویش صدا لگاتا تو آپ بیدار ہو جاتے اور فوراً اسے عطا فرماتے، یا ضرورت خانے سے باہر تشریف لا کر اسے عطا فرما دیتے، مگر کسی کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے جس کا ذکر یوں آتا ہے، ماچ بدرویشاں می دانم، ماچ بدرویشاں می دہد، نظر اللہ است، نہ برائے اجر دنیا و نہ بجیحت زاد آخرت است۔ یعنی ہم درویشوں کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے نذرانہ ہے، نہ دنیا کے اجر کی خاطر اور نہ ہی آخرت کے نعمتوں کی خاطر ہم اللہ کے فقیروں کو، درویشوں کو دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت سید موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کے معمولات میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگان دین کی خدمت میں آپ فاتحہ، نظر و نیاز وغیرہ فرمایا کرتے تھے، جن میں سے ایک ذکر یہ آتا ہے کہ
ایام عاشورہ میں، عاشورہ کے دن خاص طور پر سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ ہدیہ نیاز پیش کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اس طرح آتا ہے۔ حضرت سید شاہ غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت کے مریدین میں سے ایک شخص جن کا نام عمر خان قائم خانی ہے، ان کا کہنا ہے کہ عاشورے کے دن میں اپنے مرشد کے قریب تھا۔ اس وقت مجلس کی ایک جانب سے شربت تقسیم کیا جا رہا تھا اور مٹی کے پیالوں میں شربت دیا جا رہا تھا۔ صف اول سے اس کا دور شروع ہوا، میں دوسری صف میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس مٹی کے پیالے کو منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور ناگواری ہوئی کہ سارے لوگ اسی مٹی کے پیالے سے شربت پی رہے ہیں، اور پھر جب یہ میرا نمبر آئے گا، میری باری آئے گی، تو میں کیسے پیوں گا؟ کوئی نہ کوئی عذر کر لوں گا۔ میں نے دل میں یہ سمجھا اور شربت نہیں پیوں گا۔ ابھی میرے دل میں ایک خیال ہی آیا تھا کہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب دل بزرگ، آپ فرماتے ہیں ان شخص کی طرف، اپنے مرید کی طرف متوجہ ہو کر اور انہیں مخاطب فرما کر کہ فرمایا، خان صاحب، حدیث شریف میں یہ آیا ہے سؤر المؤمن شفاء، یعنی مومن کا جھوٹا شفا ہوتا ہے، اور یہ تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا تبرک ہے۔ جب تمہاری باری آئے تو دل میں کچھ خیال نہ لاؤ اور بلا جھجک بلا تأمل نوش کر لو۔ تو وہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ کلام سننے کے بعد میرے دل پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر میں نے سرب و سجود ہو کر اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کیا کہ پروردگار نے ایسے صاحب دل بزرگ کا مجھے ارادت مند اور مرید بنایا ہے۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو میں نے بلا عذر شربت کا پیالہ لیا اور اپنے منہ سے لگا لیا اور اس سے فیض اٹھایا۔ حاضرین، حضرت کے ایسے من جملہ اور بہت ساری کرامات ہیں جس کی تفصیل ماشاءاللہ مشکات النبوہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اس حصے کو علیحدہ کر کے تباہ کر لیا جائے تو صرف حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پر تقریباً 60 سے 80 صفحات کے درمیان ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے، اور بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو طہارت و پاکیزگی عطا فرمائے، تمام اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ہر ایک خدا رسیدہ بزرگ شخصیت کی محبت ہمارے قلوب میں جاگزی فرمائے اور باادب اللہ تعالی ہمیں بنائے رکھے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔